بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی میں سخت طرز مصحفی تختی نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری نوی ویڈیو ہے جو عین اور عین کے بارے میں ہے، یعنی عین جب اپنے اخوات کے ساتھ عین کے ساتھ مل جائے تو یہ دونوں عین آپس میں مرکب ہو جاتے ہیں، دونوں آپس میں ملتے ہیں، مرکب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس عین پہ ہم آج بحث کر لیتے ہیں۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ عین جب الف دال کاف لام الف لا کے ساتھ ہو اور اس طرح ہا کے ساتھ ہو تو اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا گولائی کی شکل میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اوپر والا جبڑا نچلے جبڑے کے ساتھ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ بقیہ حروف کے ساتھ اوپر والا جبڑا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور نچلا والا جبڑا سیدھا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے بھی ہوتا ہے، اور پھر ان میں بعض حروف کے ساتھ زیادہ تیز ہوتا ہے، تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے یہ جبڑا، اور بعض میں تھوڑا سا اندر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے باقی رہتی ہے، اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اگر ہے تو اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے، اور اس طرح ایک خزانے کے سرے کی مانند ہوتا ہے، جس طرح بچوں کے جو خزانے ہوتے ہیں شکل جس میں وہ چیزیں رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، تو اس کا شکل جو ہے وہ اس طرح شکل ہو جاتی ہے اور غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اخیر میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اور غنہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دونوں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اخیر میں شکل بگڑ گئی ہے اور غنہ باقی ہے، اور شروع میں یہاں پر عین ہے تو اوپر والا جبڑا نچلے جبڑے سے تھوڑا سا پیچھے ہے، اور یہ تھوڑا سا، اور دوسرا فرق یہ گول ہے اور یہ تھوڑا سا سیدھا ہے۔ اب یہ جو شکل ہے کمان کے شکل کی مانند ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ جو مسافت ہے 1 نقطے کے برابر، اور یہاں پر اوپر جو ہے یہ بھی باہر سے 2 نقطے کے برابر، اور یہ جو بنیادی سطر ہے یہ تقریباً 1 نقطے سے اوپر اس کا حصہ شروع ہوتا ہے اوپر والا، اور بقیہ ہند جو ہے وہ اس لکیر سے مکمل نیچے آ جاتا ہے، سوائے اس کے سرے کے سرا اس کا باقی رہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بتاتے چلے کہ سب سے پہلے ہم اس کا عین بنا دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر نچلا نوک استعمال کرتے ہیں۔ نچلا نوک اس طرح کہ اوپر کی جانب اس طرح جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک کوہان کی شکل اور ایک خوب نما شکل ہم بنا دیتے ہیں، اور جب یہ شکل بنا دیتے ہیں تو پھر یہاں پر ایک کونا بن جاتا ہے، کونا معمولی سا ہم اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ رہے، اور بس پھر کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ قلم کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور پورا اس کو نہیں چلاتے ہیں، تھوڑا سا فاصلے پر پھر یہاں پر اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ٹچ کر دیتے ہیں، تو یہ گولائی کی شکل میں اور تھوڑا سا خوب نما شکل یہ اس کی بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نچلا جو جبڑا ہے بالکل قلم تھوڑا سا لمبا پکڑ کے یہاں تک لے کے آتے ہیں جہاں پر ہم نے اس کو روکا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اندر کی جانب یہ تھوڑا سا ٹکڑا بناتے ہیں، اور پھر اندر سے اس کونے کی طرف، اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہاں تک اس کو لے کے آتے ہیں، اور پھر قلم کو اسی طرح پکڑ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور زمین سے تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ اب یہ شکل جب ہم نے بنائی ہے تو اس کے بعد ہم عین کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ حصہ جو ہے تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے۔ درمیان میں ہم نے جس طرح بتایا تو 1 نقطے کی مسافت، اور باہر سے 2 نقطے، اور یہاں سے 1 نقطہ اس کی پیمائش ہونی چاہیے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپر زمین سے اٹھا کے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں خوب نما شکل، اور پھر نیچے لے کے آتے ہیں، اور یہ گردن تھوڑا سا ہم چھپا دیتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے شام کے پھن کی مانند اس کو ہم تھوڑا سا ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب یہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو لمبے قلم کے ساتھ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑا سا نیچے لا کے یہاں پر آپ دیکھ رہے تھوڑا سا اس کو نکال دیا ہے، اور جب یہاں پہ پہنچا ہے تو یہاں پر اس کے بعد اس کی جو پشت ہے کمر جو ہے اس کو
اس طرح لے کے آئے، یعنی گولائی کی شکل میں نہیں، یہاں سے یہاں تک بالکل جس طرح کمر ہوتی ہے کسی چیز کی، تو اس طرح یہ اس کی کمر ہم نے باہر نکال دی۔ میں دوبارہ بنا دیتا ہوں اس کو۔ یہ ایک نقطے کی مسافت اور پھر یہاں سے 3 نقطے کی مسافت ہوگی، اور وہ بھی کس طرح کہ یہ سمجھ لے کہ یہ لگتی تو اس طرح کہ یہ سیدھی پٹی ہے، لیکن آرام آرام سے یہاں تک نکلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو موڑ ہے وہ بھی 2 نقطے کے مسافت تو اس کا موڑ ہو جائے گا، اور وہ بھی جلدی موڑ نہیں لے لیں گے بلکہ یہاں پر اس کو نیچے لائیں گے، یہ بھی 2 نقطے کی مسافت پر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دوبارہ انشاءاللہ بنا دیتا ہوں، اور پھر اس کو سیدھا جب اس کی سیدھ میں لائیں گے اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، یہ علاقہ سیدھا ہے، یہ موڑ ہے، اور یہ تھوڑا سا اس طرح، اور پھر یہ اخیر میں نوکیلا بنا دیتے ہیں، یہ حصہ تھوڑا سا زمین سے اوپر ہوگا۔ یہ درمیانی جو مسافت ہوگی وہ 4 قط یا 4 نقطے کی مسافت یہ ہو جائے گی، اور یہ جو حصہ ہے اس کو ہم ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو فل کر دیں گے۔ دوبارہ دیکھیں، میں اس کو بنا رہا ہوں، یہ تھوڑا سا یہ جو سرا ہے تھوڑا سا گڑ مڑ ہوا، تو روانگی کے ساتھ اگر میں بنا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ دیکھیں، اوپر اٹھا دیا، کونا نما شکل بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ والا اور پھر یہ والا حصہ، اور یہ قریب کر کے قلم پکڑ کے لمبا اور ترچھا، تاکہ پورا خط استعمال نہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس کو اٹھانا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جب ہم نے بنا دی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں اس کی سیدھ میں نکال کے، اور پھر یہاں سے معمولی اس کو نکالنا ہے، اور یہ تقریباً 3 نقطے، اور پھر اس کے بعد 2 نقطے اس کا موڑ ہو جائے گا۔ موڑ جب مکمل کر دیا اس کے بعد یہ پٹی سیدھی کر دیں گے یہاں سے، اور جب یہ پٹی تھوڑی سی مسافت پہ لے کے آئیں گے، اس کے بعد قلم کو تھوڑا سا پتلا کر دیں گے، اور یہ اس کا آخری حصہ بھی ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، اور یہ والا یہ جو مسافت ہو جائے گی یہ بھی وہی 4 قط، اور یہ 1.5 قط اس کا آخری حصہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، اور یہاں سے 1 نقطے کی مسافت ہو جائے گی۔ کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں گے یہاں پہ یہ بنا دیا، اور یہ معمولی سے کٹ لگا دیا، پھر اس کے بعد یہ والا، اور یہ نیچے، اور پھر یہ بنا دیا۔ اس کے بعد باہر نکال کے یہاں تک لے کے آئے، مرحلہ وار اس کو ہم بنا رہے، اور پھر اس کو سیدھا اور آخری مراحل تک لے کے آئیں گے۔ یہ اس طرح پتلا ہو جائے گا۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے نچلا نوک استعمال کر دیں گے، اور خوب نما شکل، اور آپس میں ملا دیں گے، اور پھر یہاں یہ گولائی کی شکل میں، اور پھر یہ تھوڑا سا، اور پھر قلم یعنی کوہ نما شکل اس طرح ہاکی اس طرح بنا دیں گے، ہاکی کی اسٹک کی مانند، اور پھر یہاں سے قلم لمبا پکڑ کے اس طرح لے کے آئیں گے، اور جو ہی زمین پہ لگے اس کے بعد اس کو ہوا میں لے کے آئیں گے، اور یہ آپ دیکھ رہے آرام آرام سے اس کو بنا رہے، اور یہ بھی 2 نقطے کی مسافت پہ، اور اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ آرام آرام سے اس کو ہم بنا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آپس میں پھر اس طرح ملا دیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی 4 قط اور یہ 1.5 قط
نقطہ مطلب ہے کت نہیں، اور یہاں بھی 3 کت اور یہ 2 کت اور یہ 1 نقطہ، اور یہاں پر بھی 1 نقطے کی مسافت۔ بال پین کے ساتھ بھی انشاءاللہ اسی طریقے پہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اس کو یہ بنا دیں گے اور پھر آپس میں ملا دیں گے، اور یہاں سے تو سا قلم پہ دباؤ ڈال کے اور پھر یہ حصہ بنا دیں گے، اور یہ والا بنا دیا۔ یہ جو حصہ ہے یہ والا نقدار ہو اور گردن گول ہو، گول مٹول، اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں آرام آرام سے اس کو آخری حد تک لے کے آئیں گے۔ یہاں پر بھی وہی 4 کت اور یہ بھی اوپر والا حصہ، یہ 2 نقطے اور پھر یہ جو کمان نما شکل 3 کت۔ بہرحال باہر کیف ایک ایک لفظ کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے، اور ہر قلم کے ساتھ، چاہے بال پین ہے، کٹ پین ہے، مارکر ہے، سب جتنے بھی قلم ہیں ہم نے یہ سارے طریقے آزمانے ہیں تاکہ ہماری جو گرفت ہے ایک نہ ایک قلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور ہمیں خطاطی لکھنا پڑھنا سیکھنا سب کچھ آ جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو آپ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔